اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ناظرین، ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، میں خوش نصیب ہوں۔ قائد کا یہ فرمان، ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان، وہ بھی ہمارے قائد تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے قائد تھے، لیکن وہ شخص کے جس نے تصور پاکستان ہمیں پیش کیا، آئیڈیا دیا، نظریہ پیش کیا، وہ بھی ہمارے قائد ہیں۔ سلام ان کو، ہمارے قائدین کو سلام ہے، جنہوں نے فرمایا ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہمیں صرف تھوڑی سی جو ہے ایک حل پانے کی، ہمیں ایک موٹیویشن، ہمیں ایک دھارے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک اچھے قائد کی ضرورت ہے، ہمیں ایک اچھے ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ہمارے رخ کو موڑ دے۔ یہ مسلمان، یہ اہل پاکستان، یہ پاکستان کے لوگ سوئے ہوئے شیر ہیں، ابھی یہ شیر ہیں، یہ سو رہے ہیں، ان کے بس بیدار ہونے کی دیر ہے کہ انشاءاللہ کایا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ مجھے ایمان ہے اس بات پہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں یہاں پر اپنے کام میں بالا سے یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا کو اگر دیکھا جائے، میڈیا کو لگام ڈالی جائے تو یہ سارا کا سارا معاملہ بدل کر رہ جائے، یکسر بدل جائے۔ آپ کی توجہ میں مبذول کسی خاص سمت میں کروانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں موضوع کو باندھ کر آپ کی توجہ کو ادھر لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کی توجہ ادھر دے رہا ہوں کہ آپ میڈیا کے اگر کردار کو دیکھیں، میڈیا کے تمام چینلز نے آپ کے جناب الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پر بات کر رہا ہوں پرنٹ میڈیا، تو اخبارات چلے، میگزینز وغیرہ ہو گئے، ان میں اتنی پروموشن نہیں ہو سکتی کسی چیز کی، بے حیائی وغیرہ کی۔ آپ کے جناب یہ جو ڈراماز چلتے ہیں، جن کے اندر ٹیلی ویژن کے ڈراماز کے اندر بے حیائی کا درس ہوتا ہے، بے لباسی کا درس ہوتا ہے، ایسے فیشن کہ جن کو دیکھ کر میں کہتا ہوں وہی وہ بات ہو جاتی ہے، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کیا کہتے ہیں؟ وضع میں نصارہ ہو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمیں اس طرح کا کلچر اڈاپٹ کرنے کی طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، راغب کیا جا رہا ہے، اور ایسے ہی خاص طور پر ایسا طبقہ جو مذہبی بیزار، مذہب سے بیزار ذہن کے لوگ ہیں، میں یہ کہوں گا ان کی توجہ بڑی تیزی کے ساتھ اس جانب لپتی ہے۔ جیسے وہ دیکھتے ہیں ڈراماز میں ایکٹرس جو ہیں، ان کا لباس کچھ تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے کہ جناب میں اب کیا کہوں کہ اس لباس کو میں بے حیائی اور بے حجابی سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، تو وہ لوگ اس سے گرویدہ ہو کر، اس سے قائل ہو کر، اس سے مائل ہو کر اپنی بچیوں کو وہ لباس پہناتے ہیں۔ میڈیا اثر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، ہمیں، ہم سب کو اللہ بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا میں بچ سکتا ہوں اپنی کاوش سے یا آپ بچ سکتے ہو۔ کوئی انسان اپنی کوشش، اپنی جد و جہد سے نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کو بچائے۔ نہ تو کوئی نیکی ہے جو ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور نہ کسی برائی سے ہم خود بچنے کی طاقت رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہمیں یہ طاقت عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ تو بات میں کر رہا تھا جناب میڈیا کے ڈراماز کی، کہ جن کے اندر دیکھیے ایسی اسٹوری ہیں جس میں دو لڑکیوں میں پیار، لڑکے لڑکی کا پیار، طلاق، محبت، عشق، معشوقی، ایسی کہانیاں پروموٹ ہو رہی ہیں، اور اس کا اثر معاشرے پہ پڑ رہا ہے، اور جناب سو کالڈ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، بات چیت میں چینج آ رہی ہے، لڑکی لڑکی کو یار کہہ رہی ہے، دوست کہہ رہی ہے۔ اگر آپ بہت عرصہ پہلے کی بات سوچیں تو یہ بات ایک لڑکی لڑکیوں کو کہتی تھی تو ماں دانتوں تلے زبان رکھ لیتی تھی اور یہ کہتی تھی یہ بات کیسی ہے۔ اور میں تعجب سے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج کئی بوڑھی مائیوں کو دیکھتا ہوں، میں بزرگ خواتین کو جب دیکھتا ہوں ایک دوسرے کو کہہ رہتی ہیں یار یہ کیا ہو گیا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مرد حضرات ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے جب غیرت کبھی تھوڑی سی زیادہ زندہ تھی۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی انشاءاللہ غیرت مسلم زندہ ہے، صرف اس کے غیرت مسلم کے بیدار ہونے کی دیر ہے، تھوڑی غیرت ہمارے اندر بیدار ہونے کی دیر ہے۔ لیکن یہ ڈرامہ جس طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں، پیمرا کو چاہیے، قوم بالا کو چاہیے کہ وہ توجہ فرمائیں، آنکھیں ہم لوگ کھولیں۔ ہم اپنی اولادوں، آنے والی نسلوں کو بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کو بہکاوے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ہم غور نہیں کر رہے۔ ہم سربراہ ہیں، ہمیں پوچھا جائے گا، اللہ سربراہان کو پوچھے گا۔ اور سربراہان سے مراد صرف یہی نہیں کسی ملک کے سربراہان، میں اپنے تمام ان بہن بھائیوں سے کہوں گا جو والدین ہیں، جن کے بچے ہیں وہ یہ ڈراماز دیکھتے ہیں، اور ان کے بچے اگر ان کی زبان، ان کی لینگویج کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور والدین، ایک ماں ایک باپ نہیں روکتا، گھر کا سربراہ نہیں روکتا، حکام بالا تو چلے مانا کہ ان کو پیمرا کے ذریعے سے توجہ دینا چاہیے، لیکن ہمیں بینگ ایک مدر اور فادر
آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو دیکھنا چاہیے اس کی لینگویج میں چینج کیا آ رہی ہے، اس کو حیا کی جانب گھسیٹیں کہ نہیں ادھر آؤ تم، وہ کیا کر رہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہو کہ ڈراماز کی وہ بالکل جناب ڈگر کے پہ چل پڑا ہے تو آپ اس کو خود روکیں، ماں باپ روکیں، بچے روکیں، اساتذہ کا ہی کام بنتا ہے، اساتذہ روکیں، کنٹرول کیا جائے تاکہ اولادوں کو بگڑنے سے روکا جائے۔ اور میں چونکہ میڈیا کے نیگیٹو کردار کی بات کر رہا تھا اور میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ رکھا ہے کہ بے لباسی ہو رہی ہے، دوپٹہ فری کلچر آ رہا ہے، لینگویج میں چینج آ رہی ہے، اور جناب انڈیا کے ڈراموں کی وجہ سے جناب اس کی فلم انڈسٹری کے یہاں پر بھی پروموٹ کیے جانے اور اس کو اپریشیٹ کیے جانے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں، ان کی زبان زیادہ ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر بچے کلاسز میں، یونیورسٹی سکولز میں، گھر میں باتیں کرتے ہوئے جناب ہندی کے الفاظ کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں بچے، بندے، عام معاشرہ تو درکنار، میں تو حیران ہوں ہمارے وزراء، ہمارے حکام بھی ہندی کے ورڈ جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو اپنے دشمن ملک سے نفرت ہونا چاہیے، آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ مودی نے جب ووٹ الیکشن جیتنا ہوتے ہیں تو وہ جناب پاکستانیوں کو گالیاں دیتا، پاکستانیوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ کہتا کہ میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو اس کے عوام اتنا پیار کرتے ہیں اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اور اتنی نفرت وہ آپ کے ملک سے کرتے ہیں کہ اپنے مودی کو ووٹ دے کے الیکٹ کروا کے کامیاب کرواتے ہیں، اور ہمارے اندر حیا کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اس کے باوجود ہم دشمن کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم اس کے ڈراماز، اس کے ٹیلی ویژن، اس کی فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی ہمارے اندر حیا غیرت ہو تو ہم خیال رکھیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سے بیمار ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ شاید میں بڑا ہی چھوٹی بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ بیمار ذہن ہے، ان کے اندر وطن پرستی نہیں ہے، ان کو اپنے پیارے ملک پاکستان سے پیار نہیں ہے جو یہ سوچیں گے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پر پبلکلی جب میں یہ بات پبلک میں کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ آپ کرتے ہیں، اس سے کیا، یہ تو ڈرامہ ہے، یہ تو دیکھتے ہیں، اس سے کیا ہے۔ لیکن فرق پڑتا ہے جناب، فرق پڑتا ہے۔ آپ دوسری جنگ عظیم کے واقعات کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب دو کنٹریز نے آپس میں وار جب ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے اپنی دشمن ملک کے اندر جا کے، جب اس سے پہلے جب وار نہیں ہوئی تھی، جو لوگ وہاں سے پڑھ کے آئے تھے انہوں نے وار ہونے کے بعد اپنی اتنی عداوت اپنے دشمن ملک سے کر لی، اپنی اسناد پھاڑ دیں، اپنے سرٹیفکیٹ پھاڑ دیے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جو کنٹری اب ہمارا دشمن ہے، وی ڈونٹ لو اور فو، ہمیں اپنے دشمن ملک سے پیار نہیں۔ اور ہمارے اندر غیرت کہاں چلی گئی؟ کب ہم سیکھوں گے؟ ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے ملک کو ترقی دیں گے، ہمارے اوپر کوئی اچھا حکمران آ جائے، اور بھائی کہاں سے حکمران آئے گا؟ پہلے میں اور آپ ہم تو ٹھیک ہو لیں، ہمارے اندر تو اپنے وطن سے پیار پیدا ہو لے، پھر جا کر یہ چینجز آتی ہیں۔ صرف اکیلا کوئی بھی ملک کا سربراہ، خواہ وہ کسی بھی لیگ کا، کسی بھی پارٹی، کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، اکیلا چینج نہیں کر سکتا۔ چینج آپ کو اور مجھے اپنے اندر ہمیں لانا ہوگی محترم، ہمیں چینج لانا ہوگی۔ اور جہاں تک حکومت بالا کی بات ہے تو عرض میں پہلے ہی کر چکا ہوں، پیمرا کے ذریعے میڈیا کا کنٹرول کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے اچھا کلچر، اسلامی کلچر، حیا کا کلچر، غیرت کا کلچر، تو پھر آپ کے ملک میں چینج آئے گی۔ مثال دوں آپ کے سامنے، پی ٹی وی پر لگنے والا ڈرامہ ارطغرل الغازی، ایک ڈرامہ پروموٹ کیا جس کے لیے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو، قوم بالا کو آئی ووڈ لائک ٹو سلیوٹ دیم، میں سلیوٹ پیش کروں گا کہ وہ ڈرامہ نے اتنا جناب آپ کی کنٹری کے اندر حب اسلام پیدا کر دیا، حب الوطنی پیدا کر دیا کہ شرٹس بھی وہ آ گئیں جناب جو اسلامک شرٹس ہیں وہ بچوں نے پہنی ہوتی ہیں۔ ادروائز پہلے دشمن ممالک کے کلچر کی شرٹس ہوا کرتی تھیں اور ہم توجہ ہی نہیں کرتے تھے، دشمن کی شرٹیں پہن کے بچے بڑے فخر سے پھر رہے ہوتے تھے، اس پہ مختلف بنے ہوتے، لوگو بنے ہوتے تھے، کوئی کیئر ہی نہیں تھی۔ ایک ارطغرل الغازی کا ڈرامہ اگر مجاہدانہ دھن لگنا پسند کر سکتا ہے اور لوگ اس سے پیار کر سکتے ہیں تو پھر آپ سوچئے حکام بالا، آپ سوچئے کہ ہمارا آپ کا یہ فالٹ ہے۔ آپ قوم کے اندر چینج لا سکتے ہیں میڈیا کے تھرو۔ میڈیا ہماری نسل کو، ہمارے کلچر کو برباد کر رہا ہے، ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ کون سوچے گا؟ کب سوچے گا؟ میری دعا ہے جلد سوچے، جو بھی سوچے اللہ غیرت مسلم کو بیدار کر دے۔ السلام علیکم۔